with the name of Allah Almighty. Topic: God be praised. God be praised. سب تعریفیں خدا کے لیے. احمد ندیم قاسمی. 2005 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور اپنے وقت کا سب سے بڑا ادیب احمد ندیم قاسمی تھا. گاڈ بی پریزڈ میں مولوی ابل کے بارے میں بتایا گیا ہے. جب وہ نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں رنگز ہیں, آنکھیں اس کی ابھری ہوئی بلجنگ آئیز ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک رنگین سٹک موجود ہوتی ہے. بالوں میں خوشبو لگائی ہوئی ہے. سر پر قیمتی کپڑے کی وہ ایک پگڑی باندھتا ہے جسے مشہدی لنگی کہتے ہیں. جس گلی سے گزرتا ہے تو وہاں پر خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا کچھ نہیں دے رکھا. اور وہ مسجد کا امام ہے اور جب مسجد میں عید کے روز 150 سے 200 روپے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 40-50 روپے تو غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. لیکن وقت بدل گیا ہے اور اب فتح داد کی 5 بیٹیاں ہیں اور فتح داد کو پریشانی لاحق ہے کھانے پینے کی کہ وہ کھائے پیے کیسے. اس کا گزر بسر نہیں ہوتا اور جب اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتے بنوانے کے لیے وہ موچی کے پاس جاتا ہے تو موچی جو پیسے مانگتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. 12 آنا یا 100 روپیہ. وہ کہتا ہے چمڑے کو تو پر لگ گئے ہیں, اتنی زیادہ قیمتیں, اور جیسے بھینسیں اور گائیں کوکاف کی طرف بھیجی جا رہی ہوں. تو بہت تنگ دستی ہے. چودھری فتح داد جو علاقے کا نمبردار ہے وہ چوری چھپے مولوی ابل کی ہیلپ کرتا رہتا ہے. مولوی ابل کی 2 ہی سورس آف انسپریشن ہیں, 2 ہی سورسز ہیں روزی روٹی کے یا جینے کے. ایک گاڈ اللہ آلمائٹی اور دوسرا چودھری فتح داد. چودھری فتح داد اسے کبھی کبھی شام کو دال کا پیالہ لا کر دیتا ہے. اور جب اپنی پہلی بیٹی کی باری آئی شادی کرنے کی تو وہ انتہائی پریشان تھا اور محلے میں ایک نوجوان نے آ کر کپڑے کی دکان کھولی اور مولوی ابل کے پاس آیا اور مولوی ابل سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور خدا کر کے شادی ہو گئی. اور شادی میں جو جہیز دیا گیا اس میں بھی کچھ جھمکے وغیرہ وہ چودھری فتح داد نے دیے تھے. جب وہ شادی کر کے اپنی بیٹی کی روتا ہوا گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سیکنڈ ڈاٹر جو بڑی بیٹی سے چھوٹی بیٹی تھی, دیکھا تو وہ رو رہی تھی اور اس کا دوپٹہ سارا گیلا تھا اور وہ سوچ رہا تھا یہ بڑی نہیں ہو گئی. یعنی کہ ایک بیٹی کے بعد بیاہ کر انسان آتا ہے تو پیچھے آتا ہے دوسری بیٹی جوان ٹھہری ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے, وہ شادی مانگ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت یہاں پر ایک انتہائی دقیق اور اہم ترین معاملے پر احمد ندیم قاسمی نے نظر دوڑائی ہے. وہ کہتا ہے یہ جو مولوی طبقہ ہے یہ کتنی تنگ دستی اور مشکل زندگی جیتا ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں نے کہا ہاں, ان کو ٹیکنیکل سکل دینا چاہیے, ان کو مسلح تک محدود نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ویسے جیتے جاگتے انسان ہیں جیسے کہ ہم ہیں, ان کی بھی ویسے ڈیزائرز ہیں اور ویسے ہی یہ فیسلٹیز چاہتے ہیں. سائیکل کی گدی پر بیٹھا ہوا جگہ جگہ 500 روپے میں ٹیوشن پڑھانا اور پھر مسجد کا امام رہنا اور تمام لوگوں کے تانے سہنا کہ وہ مولوی ہے اور ناکارہ اور بیکار ہونا, اور پھر جب پیسے کہیں تھوڑے سے نظر آئیں تو منافقت کرتا ہے. وہ کیوں؟ اپنے بچوں کے لیے تنگ دستی کی زندگی جیتا ہے. تو مولوی ابل کریکٹر زندہ باد. تو ایسے کریکٹر کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ہینڈ حاصل کرے یا اپنا بزنس کرے, صرف اپنے آپ کو مسلح تک محدود نہ کرے کیونکہ ادروائز زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی بعد کی. Only 4 questions are over there. For notes you can contact me 033346555305. This is WhatsApp and my phone number. Question 1. Describe the features of Maulvi Abul. مولوی ابل کے خد و خال بیان کریں
اس کا چہرہ مورا رنگ ڈھنگ بیان کریں. 2008 ڈسکرائب دا مولوی ابول's appearance. مولوی ابول دکھتا کیسا تھا, وضع قطع اس کی بیان کریں. 2014 ہاؤ ڈیڈ مولوی ابول لیو بیفور میرج. شادی سے پہلے مولوی ابول کے ٹھاٹ باٹ کیا تھے, کیسے جیتا تھا. 2010 what was مولوی ابول's turban known as. مولوی ابول کی ٹربن پگڑی وہ کس نام سے جانی جاتی تھی. اینڈ ویئر ڈیڈ اوریجنلی کم فرام. اور یہ سر پر جو ٹربن باندھتا تھا یہ کہاں سے آئی تھی, یہ پگڑی اس نے کہاں سے منگائی تھی. جب تک انسان بیچلر ہوتا ہے اس وقت تک اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں, بعد میں اخراجات اس کے بڑھ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی ہو گئی ہے. اوکے, وہ کہتے ہیں کہ جو بیچلر ہوتا ہے وہ he lives like king and dies like a beggar. جیتا بادشاہ کی طرح ہے, مرتا بیگر کی طرح ہے, لاوارث. تو یہاں پر بتایا گیا ہے شادی سے پہلے مولوی ابول کے ٹھاٹ باٹ کیسے تھے, وہ ہر چیز قیمتی پہنتا تھا. بیفور میرج ہی ہیڈ بلجنگ آئیز. شادی سے پہلے اس کی ابری ہوئی آنکھیں تھی. رنگز ان فنگرز, اور ہر انگلی کے اندر رنگ تھی. عقیق تھا, نیلم تھا, زمرد تھا. اس نے انگلیوں میں مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. اسٹک ان ہینڈ, ہاتھ میں ایک پتلی چھڑی رکھتا تھا, رنگین چھڑی. دیٹ واز آلسو فیشن ان پریویس ڈیز. آج سے 50 سال پہلے یہ بھی ایک فیشن تھا. سینٹ ان ہیئر, اور بالوں میں وہ عطر لگا کے رکھتا. اینڈ اے ٹربن آن ہیڈ, اور سر پر قیمتی پگڑی رکھتا. ہز ٹربن واز نون ایز مشدی لنگی. اس کی ٹربن جو پگڑی تھی وہ مشہور تھی, اس کا نام تھا مشدی لنگی. کیم فرام مشد ان ایران. ایران کے شہر مشد سے بن کر آئی تھی. Question 2 How much did the مولوی collect on every عید. ہر عید پر مولوی ابول کتنے پیسے اکٹھے کرتا. دیہات کی مسجد میں یہ ریت ہے, جب لوگ عید نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد وہ مولوی کو 500 200 300 دیتے ہیں, خاص کر چھوٹی عید پر, کیونکہ اس پر وہ پورا مہینہ تراویح پڑھاتا ہے. تو پیسے ہوتے. اس کے بعد how much was distributed among the needy and poor by مولوی ابول برکات. 2013 مولوی ابول برکات کتنے پیسے غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. he used to collect 150 to 200 rupees. کتنے پیسے اکٹھے کرتا, 150 سے 200 on every عید, ہر عید پر. he used to hand out 40 to 50 rupees among the needy and poor. اور غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں وہ 40-50 روپے تو بانٹ دیتا. Question 3 Which were the two sources of inspiration for ابول. ابول کے لیے وہ کون سے سورس آف انسپریشن تھے, زندہ رہنے کے ذرائع تھے. ایک اللہ آلمائٹی تھا, دوسرا فتح داد. He had two sources of inspiration. دو سورسز آف انسپریشن, زندہ رہنے کے ذرائع دو تھے. ایک تھا اللہ آلمائٹی, دوسرا چودھری فتح داد, وہ جو دال کا پیالہ شام کو پہنچاتا اور بیٹی کی شادی پر اس نے زیورات آ کر دیے, کپڑے آ کر دیے. اور یہ زیورات اور کپڑے دیکھ کر تو ایک پرانی بوڑھی نے کہہ دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ مولوی ابول لازمی کوئی جادو کرتا ہے, اس کے قبضے میں کوئی چڑیل ہے جس نے یہ تحفے لا کر دیے ہیں اس کی بیٹی کے لیے, وگرنہ اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے. Question 4 Who was چودھری فتح داد. چودھری فتح داد کون تھا, یہ کیا کریکٹر ہے. 2012 How did چودھری فتح داد help مولوی ابول. چودھری فتح داد نے مولوی ابول کی کیسے مدد کی. 2010 چودھری فتح داد was the member of district board. چودھری فتح داد ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا, کمیٹی کا ممبر تھا, یوں کہہ لیجئے. He was kind and big hearted. وہ ایک تو کائنڈ تھا اور بگ ہارٹڈ تھا, بڑے دل والا آدمی تھا.
He helped مولوی ابول a lot in meal, اور اس نے مولوی ابول کو بہت زیادہ مدد کی خاص کر کھانے پینے میں. مینڈنگ، اور مولوی ابول جب بھی انتشار کا شکار ہوتا، خاص کر جب وہ تراوی پڑھا رہا تھا ایک بار تو اپنی بیٹی کی شادی کی مشکل کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو اس وقت وہ کئی مرتبہ وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بھول گیا سورت، تو پھر اس نے اس کو ڈانٹا تھا کہ تم توجہ سے پڑھایا کرو. منی، پیسے دینے میں بھی مدد کرتا تھا. اینڈ ڈوری، اور اس کی بیٹی کی شادی پر جہیز میں بھی مدد کی. کس نے؟ چودھری فتح داد نے، کہ اس نے بہت زیادہ مدد کی ان میل، مینڈنگ، منی اینڈ ڈوری. کلیئر؟ سنائی صفی.